وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باوفا جب ہوں. ابو بکر عمر عثمان حیدر باوفا جب ہوں تو کیوں کر نباغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، میری چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کے اس مبارک اور مقدس جلسے میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس مبارک جلسے میں، مبارک پروگرام میں ہندوستان کی مشہور درسگاہ جامعہ عربیہ ہتھوڑا باغا کے استاد تفسیر ہمارے مخدوم مکرم استاد محترم حضرت مولانا سید فرید احمد صاحب باقری دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کے ناصحانہ کلمات سے اور دعاؤں سے آپ حضرات محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. آگے تشریف لے آئیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ یقیناً آپ حضرات کے خلوص کی برکت ہے. حضرت بہت ہی بیمار تھے، طبیعت خراب تھی، سفر کے لائق نہیں تھے، لیکن جلسے بچوں کے جلسے کے تعلق سے یہاں کا دعوت نامہ ذکر کیا گیا کہ حضرت وہاں سے یہ التجا کی گئی ہے اگر آپ ہمت کریں تو تشریف لے چلیں. حافظ اسلم صاحب نے فون کیا تھا کہ ہم نے سنا کہ استاد بھی آئے ہیں تو آپ حضرات استاد کو بھی لے کے آئیں ماشاءاللہ. اور ہمارے مدرسے کے ناظم اعلیٰ برادر مکرم حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب اور برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لے آئے. جبکہ ہم لوگ ایک ایک آدمی جاتے ہیں جلسے میں، کہیں بھی جاتے ہیں. یہ آپ حضرات کے خلوص کی برکت ہے کہ مفتی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں. وہ بمبئی گئے ہوئے ہیں. بمبئی میں آل انڈیا مسابقۃ القرآن کا پروگرام ہے، اس میں ہمارے یہاں کے بچے شرکت کے لیے گئے تو ان کو لے کر کے گئے ہیں. وہ پروگرام چل رہا ہے نہیں وہ بھی تشریف لاتے. یہ آپ حضرات کی محبتوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. اور یہ مکاتب قرآنیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچے ہیں، یہ باغات نبوی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرا بھرا فرمائے اور انہیں پھولنے پھلنے کا خوب موقع دے اور ذریعے کے طور پر اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کریمہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ بزرگوں کی آمد ہی انشاءاللہ آپ جس گلشن اسلام کی آبیاری کی آپ نے کوشش کی ہے، میری مراد ایک بڑا ادارہ جس کے قیام کی آپ حضرات نے کوششیں کی ہیں اور ہمارے عزیزہ مفتی صاحب تشریف فرما اس کی کوشش کر رہے ہیں.
اور ہمارے کھڑکیاں کے امام صاحب بھی تشریف لے آئے. یہ آپ حضرات کی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے. انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ کام شروع ہو جائے گا. بزرگوں کی آمد سے ہی اللہ تعالیٰ شکلیں اور صورتیں پیدا کرتا ہے. اس ادارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ بڑی بڑی شخصیات تشریف لاتی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج کھنڈوا میں ادارہ ہو گیا تو کیسے کیسے اللہ والے جن کو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کھنڈوا کی سرزمین میں آئیں گے. حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. 2 مرتبہ سفر کیا، جبکہ آپ بہت جلدی کہیں سفر کرتے ہی نہیں. ہندوستان میں ورلڈ لیول کی شخصیت جن کے دیدار کے لیے لوگ ترستے تھے. اس ادارے کی برکت سے اللہ نے حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد رفت اور اس کی محبت میں وہ تشریف لائے کہ ان کی برکت سے سینکڑوں علماء کرام اللہ والے تشریف لاتے رہے. اس لیے جو آپ نے عزائم و ارادے کیے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں، جہاں قرآن ہر وقت پڑھا جائے، جہاں اللہ کے نغمے گائے جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھائی جائے، جہاں اللہ کا مقدس کلام تجوید کے ساتھ تلاوت کیا جائے، کسی کے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، کہیں کے بھی پڑھیں، اللہ کی رحمت اس جگہ پر متوجہ ہوتی ہے. پھر اس کی برکت سے مقامی احباب کو بھی توجہ ہو جاتی ہے. شروع میں توفیق نہیں ہوتی ہے. ہمارے کھنڈوا میں بھی شروع میں کوئی نہیں، ماشاءاللہ. اب الحمدللہ دیکھیے ہر محلے میں حافظ قرآن، ہر گاؤں میں حافظ قرآن. اب ایک شوق پیدا ہوا، اداروں سے شوق پیدا ہوتا ہے، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے حافظ قرآن بنانے کا، عالم دین بنانے کا. پھر ادارے ہیں کہیں سے بھی، سارے ادارے اپنے ہیں، کوئی چھاپ نہیں لگی ہے کہ ہمارا ادارہ یا ان کا ادارہ. ایسی سوچ تو رکھنا بھی نہیں چاہیے، یہ متعصبانہ سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ گلشن اسلام کے پودے ہیں اور جہاں کھلنے کے یہ باغیچے ہیں وہ سب کے سب جتنے بھی گلستان مصطفیٰ ہیں سب کے سب برابر ہیں. اللہ ان کی آبیاری کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اس لیے ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر ادارے کی تعلیم و تربیت یکساں ہو، کہ جس کو جہاں سہولت ہو، قریب ہو، جہاں وہ وہاں پڑھے. بس تعلیم یکساں ہو، وقت ضائع نہ ہو بچوں کا. اس پہ ضرور قلق ہوتا ہے کیونکہ معلوم ہوا کہ 4 سال 3 سال بچے کا وقت ضائع ہو گیا. اب آیا تو معلوم ہے 1 پارہ یاد نہیں، اس کا 2 پارے یاد نہیں، والا حافظ قرآن پگڑی باندھ دی. ہاں، ان سے ضرور شکایت ہے. اگر ایسا ہے، ہو رہا ہے تو یہ پھر وقت کی خیانت ہے. ان بچوں کے ساتھ خیانت ہے. یہ میں کروں یا کوئی بھی ادارہ کرے، یہ ہمارے قوم کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور بچوں کے وقت کے ساتھ خیانت ہوگی. ہر ادارے کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے اور ہر مکتب کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ نونہال بچے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کی ہم آبیاری کریں. یہ ابھی چھوٹے سے پودے ہیں، ان کو ایسی کٹنگ کریں اس انداز سے کہ جب یہ اپنے پورے آبتاب کے ساتھ اپنی جوانی کو پہنچیں تو ان سے ہر آدمی سایہ حاصل کرے. اخلاق کا سایہ، محبت کا، پیار کا. اخلاق محبت کی بھاشا یہ جانتے ہوں، محبت کی بولی جانتے ہوں، یہ سچ بولنا جانتے ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انہیں پیار ہو. یہ سب سکھانے کے گلشن. مکتب ہمارا ہر ایک چھوٹا بڑے کا احترام کر رہا ہو. سماجی کے اعتبار سے وہ ہر سماج میں سبھی سماج ایک اچھا سماج، ایک اچھی تہذیب کا علمبردار ہو. اسے دیکھ کر کے بڑے کہیں کہ واہ کس کا بیٹا ہے، یہ کتنا اچھی بات کرتا ہے، بڑوں کا آدر کرتا ہے، بڑوں کا ستکار کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے. یہ ہمارے مکاتب میں سب سے پہلے سکھایا جائے. اور سب سے پہلے تو خالق اور مالک سے تعلق کو استوار کروایا جاتا ہے. کیوں؟ جب تک انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے برابر نہیں ہوتا دنیا میں سبھیتا نہیں سیکھ سکتا. کیوں؟ کوئی خوف کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا اسے. جب تک آدمی کسی کا ادب، کسی کا ایک بڑی شخصیت کا احترام اس کے دل میں نہ ہوگا تو کس بنیاد پر وہ سیکھے گا کہ ٹھیک ہے میں تو آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج ظلم کی جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ظالم کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری گرفت کرنے والا کوئی ہے جو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، ذرے ذرے کے چیز سے واقف ہے، رات کی تنہائیوں میں ہماری اسکیموں سے واقف ہے، ہماری انسانیت کے درد سے بھی واقف ہے اور ہماری جانور پناہ حیوانیت سے بھی واقف ہے. اس خالق اور مالک کو جو مانتا ہے
اللہ نے اسی تہذیب کو سکھانے کے لیے مذہب کی شکل میں وہ آچرن دیے، وہ اخلاق دیے۔ مذہب کی جتنی بنیادیں ہیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، یعنی آدم سے ہی ساری انسانوں کی بنیاد ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جتنے بھی دھرم آئے، جتنے بھی سماج میں دھارمک اعتبار سے جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، اور ہر برادری، ہر قبیلہ، ہر خاندان میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، سندیشوں کو دنیا کے اندر بھیجا اسی آچرن، اسی اخلاق کو سکھانے کے لیے کہ چھوٹا بڑے کا کیسے آدر کرے، بڑا چھوٹے پر کیسے محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرے، بچیوں کا احترام، بچوں کا احترام، ناری کا احترام، عورت کا احترام، کمزور مخلوق کا احترام، یہ سارے آچرن اور اخلاق مذہب کی بنیادوں پر سکھائے گئے۔ رشی منی دنیا کے اندر آئے اور انہیں اس بات کے پیغام کو سنایا کہ دیکھو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی جیتا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے جینا سیکھو۔ یہ مدرسوں میں اور مکاتب میں یہ ہم سکھاتے ہیں۔ ہمارے مکاتب کی تعلیم کا سلیبس یہی ہے، مکاتب کا ہو یا مدارس کا ہو، ہم تو اپنے برادران وطن کو ہمیں بلانا چاہیے، ہمارے ملک کی بھائی ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں اپنے مکتب کے جلسوں میں بلانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ دیکھو، ہم دھارمک اعتبار سے ان بھاوناؤں کو سکھاتے ہیں کہ ہر ایک کا آدر کرنا سیکھو۔ ناری ہے، عورت ہے، کمزور مخلوق اور ایک حسین گلدستہ ہے سماج کا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، جس کو علامہ اقبال نے کہا جہاں ناری نہیں ہے، عورت نہیں ہے، اس سماج میں خوشبو نہیں ہے، وہ سماج باندھ ہے جہاں عورت یا بچی نہیں۔ اس بچی کا احترام، بچی کے تعلق سے احترام نہ ہو، اسے انسان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ سب سے زیادہ جس مخلوق پر، جس معاشرے میں جس چیز پر ظلم ہو رہا تھا، وہ ناری پر ظلم ہو رہا تھا، غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا، اور بہت سے انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا پرتو بن کر کے آئے، آپ نے آچرن سکھائے، اخلاق سکھائے، آدر سکھائے، ستکار سکھائے، اچھی بھاونا سکھائی اور اچھے اخلاق سکھائے، اور اللہ کا خالق کا تعلق بتایا کہ دیکھو، تم اس خالق اور مالک کے پیدا کیے ہوئے ہو، اس خالق اور مالک کو تمہیں پورا کنٹرول حاصل ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرنا، مس یوز مت کرنا، ورنہ وہ اللہ بہت بڑا، جس طرح رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، لطف مہربانی کرنے والا ہے، وہ زبردست بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہ وقت کو در در کا بھکاری بنا دے، اور چاہے تو در در کے بھکاری کو بادشاہ وقت بنا دے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر تمہیں کوئی حکومت کی کرسی حاصل ہو جائے تو اترانا مت، اگر تمہیں چودھری بنا دیا جائے، تمہیں محلے کا بڑا بنا دیا جائے، تو اس عہدے کا غلط استعمال مت کرنا، خادم بن کر کام کرنا۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ خادم القوم سیدہم یا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ خدمت کے جذبے سے پہلے لوگ راجہ بنا کرتے تھے، بادشاہ بنا کرتے تھے، تو لوگ، پبلک ان کو ڈھونڈتی پھرتی تھی کہ صاحب آپ ہمارے راجہ بن جائیے، ہم آپ کی پرجا بننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیے۔ وہ بھاگتے تھے کہ نہیں بھائی، میں اس بار کو، اس بوجھ کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی ایک فرد بھی میری حکومت میں، میرے راج میں اگر کسی ایک فرد کو تکلیف ہوئی تو کل قیامت میں مہاپرلے کے دن خالق اور مالک میری پکڑ کر لے گا، میں راجہ نہیں بنوں گا۔ آپ نے پرانے واقعہ سنے ہوں گے، بادشاہ بننے سے گھبراتے تھے، اور آج بادشاہت کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، آج راجہ بننے کے لیے لاشوں پر حکومتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ سب سے پہلے مال کی محبت، مال آ جائے، مال کے لیے ہیرا پھیری کرتا آدمی، جھوٹ بولتا ہے، انسانیت سے گری ہوئی باتیں کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ بس مال آ جائے، کسی کی بھی جھوپڑی اجڑ جائے، میرا مال میرے پاس آ جائے۔ اسی طرح عہدے کا بھوت سوار ہوتا ہے، عہدہ مل جائے، میں سرپنچ بن جاؤں، چناؤ آ رہا ہے، کچھ بھی بانٹنا پڑے مجھے، شراب بانٹنا پڑے، پیسے دینا پڑے، کچھ بھی، یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے پہلے تو لوگ سرپنچ بننے سے بھاگا کرتے تھے،
نہیں بھائی میں نہیں بنوں گا, اس کو بنا دو, فلاں کو بنا دو, رشید بھائی کو بنا دو, ان کو بنا دو, عبد الخالق بھائی کو بنا دو, ہمارے رام چند جی کو بنا دو, فلاں جی کو بنا دو. آپس میں ہندو مسلم سب ایک دوسرے کے ساتھ پورا ہندو گاؤں مسلم کو سرپنچ بنا دیا, مسلم گاؤں ہندو بھائی کو سرپنچ بنا دیا. کیوں؟ پہلے یہ پیسے اینٹنے کے لیے کوئی سرپنچ نہیں بنا کرتا, خدمت کا جذبہ ہوتا کہ میں سرپنچ بنوں گا, 5 سال تک ایسی خدمت کروں گا کہ رعایا کو اتنا آرام ہو. کتنے گاؤں کے سرپنچ ایسے تھے جو کئی پیڑھیاں گزر گئی, ان کے گھر میں سرپنچ وہی رہے, نربروز چنے جاتے بغیر چناؤ کے. ہمیشہ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے, اس میں ایک پردھان ہے, نربروز چنے جا رہے ہیں 35 سال سے. 35 سال سے کچھ چناؤ ہی نہیں ہوتا کہ صاحب نے اپنے بچے کو بنا دو, اب آپ کے خاندان میں رہے گا صاحب, کوئی نہیں بنے گا. کیا تھا یہ؟ کیونکہ انہیں کچھ حاصل نہیں کرنا, خود اللہ نے دے رکھا ہے خدمت کرنا, خدمت کے لیے. یہ سب مدرسوں میں سکھایا جاتا, اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا. اسکولوں میں بھی پہلے بہت اچھے سلیبس تھے, اب تو سلیبس بھی چینج کر رہے ہیں لوگ اپنے حساب سے. جتنا لوہا لکڑی پر سلیبس میں بڑی فکر ہے آدمی کو, لوہا کیسے ترقی کرے گا, لکڑی, ارے یہ تو ترقی ہوتی رہے گی, انسان کیسے ترقی کرے گا. سلیبس میں سب سے پہلے یہ ہو کہ انسان باقی رہے, ایجوکیشن اور تعلیم کے بعد. یہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں, جب تک انسانیت زندہ رہے گی تو انشاءاللہ ساری چیزیں ترقی کر جائیں گی. اور اگر آپ نے ترقی بھی کر لی لوہے پر, ہوائی جہاز اڑا دیا, سب کچھ کر دیا, ہتھیار بنا لیے, جب آپ کی انسانیت ختم ہو جائے گی تو یہ ہتھیار بجائے زہریلے جانوروں کے بجائے یہ انسان پر استعمال کرے گا, کیونکہ اس کا رخ بدل گیا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہمیں اپنے بچوں کے اخلاق کو سدھارنا ہے, اس کے لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور ہمارے مکاتب جو یہ قائم ہو رہے ہیں, یہ ہمارے معاون, یہ مددگار ہے. ہمارے بچوں کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے. اب آیا بیٹا حدیثیں یاد کر لو. اب حدیثیں کیا, حدیثیں یاد کراتے. حدیثیں ہمارے آقا ہمارے پیغمبر انتم سندیش تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں, آپ نے جو بتائی ہیں, ان کو حدیث کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. اب حدیث سکھائی ہم نے, کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بچے نے پڑھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہا خیر الناس من ينفع الناس. اے بیٹا یاد کرو, تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب بچپن میں یہ چیز اس کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں نے مولوی صاحب کے پاس سیکھا تھا, ہمارے حضرت نے, ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو مانوتا کو, انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا وہ سب سے اچھا انسان ہے. اب وہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, اللہ تعالیٰ بنائے ہم سب کو, ہمارے گاؤں کا کوئی بڑا آفیسر بنے گا, اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ مجھے اپنے عہدے کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, اپنی صلاحیت کے ذریعے سے مجھے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے. انجینئر بنے گا تو کبھی غلط نقشہ نہیں پاس کرے گا کہ 2 لاکھ روپے دے دیا اور سیمنٹ سب برداشت کرے, معلوم پوری بلڈنگ ہی گر گئی. ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے میرے استاد نے بتایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یہ نہیں کہا خیر الناس من ينفع المسلمین, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے. نہیں, دھارمک اعتبار سے نہیں سکھایا ہمارے پیغمبر نے. انسانیت کو سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہوگا جو انسانیت کے اعتبار سے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوگا. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کو یاد ہوگی. پھر پڑھے گا خیارکم خیارکم خیار لأہلکم انا خیر لأہلی. بچے نے سب حدیث یاد کر لی, کہا ہمارے نبی نے فرمایا پڑھو بیٹا, قرآن پڑھ لیا, سب پڑھ لیا, پھر حدیث پڑھاتے ہیں مولوی صاحب, تو حدیث پڑھا لیا, درود شریف پڑھ لیا. اب حدیث انہوں نے پڑھائی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. اب اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ بھائی یہ حدیث ہمارے استاد نے سکھائی کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ, اب گھر میں بیوی بھی آ گئی, سب سے پہلے بیوی, بچے, گھر والے سب آ گئے, تو وہ سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا. اب وہ اگر کسی کا بہنوئی بنے گا, کسی کا داماد بنے گا, اس کے گھر والی آئے گی, اس کے بچے ہوں گے, اس کے چھوٹے بھائی ہوں گے, اس کا سب کنبہ خاندان بنے گا,
اب وہ دماغ میں آئے گا کہ میں چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو جاؤں، میں سب سے بہتر جب ہی بن سکتا ہوں، میری کوٹھی اچھی ہے اس لیے میں اچھا نہیں ہوں، میری تنخواہ بہت اچھی ہے اس لیے اچھا نہیں ہوں، بلکہ سب سے اچھا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، حضور نے فرمایا تھا۔ تو اب وہ کبھی اپنی بیوی کو گالی دے گا نہیں دے گا، کبھی ستائے گا نہیں، کبھی جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا کہ تو اتنا جہیز لے کے نہیں آئی ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہے تو انجینئرنگ کی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کیا، بھیا وہ دوسرے پہ کیا احسان جتلا رہے؟ اس کا تو احسان ہے کہ بیٹی اپنی 18-20 سال پال پوس کے آپ کے حوالے کیا، آپ کو تو اس کا احسان ماننا چاہیے، الٹا اور جہیز کا تانا دے رہے، کبھی نہیں دے گا کہ میں مجھے اللہ نے مرد بنایا۔ یہ بچپن سے آپ اپنے بچوں کو جب یہ سکھائیں گے تو یہ بچے آخرت کے اعتبار سے جہنم کی آگ سے بچیں گے اور دنیا کے اعتبار سے ایک اچھا معاشرہ، اچھا سماج تیار کرنے میں معاون اور مددگار ہوں گے۔ یہ اچھے آفیسر ہوں گے، پورے علاقے میں عدل انصاف پھیلائیں گے۔ یہ انجینئر ہوں گے، پورے وبھاگ میں اس کا نام ہوگا۔ یہ ٹی سی بنیں گے، پورے مسافر اس کو دعا دیں گے۔ یہ اخلاق نہیں سکھائے جاتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ پولیس وبھاگ میں ہے، وہ ایس پی بنے گا تو اس کو فکر ہوگی میرے پورے ضلع میں کہیں کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، میرا کرتویہ ہے اور میرا کار ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے سبق لیا ہے اس بات کی کہ پورے ضلع میں اگر کسی ایک غریب سے غریب آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میرے ایس پی ہونے پر دھبا، یہ سوچے گا۔ وہ بچپن میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کسی بھی بڑی سے بڑی کرسی پر کوئی سرپنچ ہوگا، وہ ڈرے گا یہ تھوڑا کہ چلو جلدی سے پاس کرواؤ، روڈ پاس کرواؤ، جو ادھر گٹی میں لاؤ، اس میں بالو ریت مٹی بھر دو اور دستخط کروا لو، 1 لاکھ تم کھا لینا، 1 لاکھ ہم کھا لیں گے۔ ارے 5 سال سرپنچ بنا لو یار، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کون جیتے گا۔ آج اسی لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ہم آج مطلب پرست ہو گئے۔ یہ خدمت کے عہدے لوگ ڈھونڈ کے بنایا کرتے تھے پہلے، اور اب ہمیں خوشامد کرنی پڑتی۔ بھیا خیال رکھنا میں سرپنچی لڑ رہا ہوں۔ بھیا کیوں خیال رکھ رہا، تم کاہے کو لڑ رہا ہے، بیٹھو نا اپنے گھر میں۔ ہاں تو قوم خود ہی ڈھونڈ کے لائے گی آپ کو۔ میں صاحب پارشد بن رہا ہوں، دھیان رکھنا میں بہت قوم کا کام کروں گا۔ ارے عطر آنکھ ببوید نہ کہ عطار گوید، عطر وہ ہے جو خود مہکتا ہے، عطار تھوڑا کہتا پھرتا ہے۔ عطر نہیں کہتا کہ میں عطر ہوں، عطار کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عطر خالص وہ ہوتا ہے جو خوشبو دیتا ہے، آپ کی خدمت خود خوشبو دے گی اور لوگ آپ کو لا کر کے سب بیٹھائیں گے اس کہ نہیں صاحب ہمارے گاؤں کا مشورہ ہوا ہے کہ ایماندار کرمٹ مجاہد نیتا ہے، ہم کو اس کو اپنا سرپنچ بنانا ہے تاکہ ہمارے گاؤں کی پرگتی اور اس کی جو ہے ترقی اور ساری چیزیں اس پر نربھر ہے، اس لیے ہم آپ کو سرپنچ بناتے ہیں۔ خدا کے واسطے ہمارے سرپنچ والے معاملے کو قبول کر لیجئے۔ وہ بھاگے گا اور آپ پیچھے دوڑیں گے۔ یہ تھا پہلے، ایسا نہیں ہے، اسی ہندوستان میں تھا، اسی ملک میں تھا، اسی بھارت میں تھا۔ ایسے لوگ تھے، راجا مہاراجا ایسے تھے، اور ایسے ہی لوگ بہت سے اس ہندوستان میں گزرے ہیں جو لکڑہارے کا بھیس بنا کر کے جگہ جگہ پر لکڑی بیچ کر کے۔ ہمارے یہاں ایک ریاست ہے یو پی میں، چرخاری ریاست کے راجا کے سلسلے میں ہمارے حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ چرخاری کا راجا، اس کے بارے میں بہت مشہور باتیں ہیں یہ کہ لکڑہارے کا بھیس بنا کر کے وہ شام کے ٹائم جا کر کے لکڑیاں بیچتے تھے، گھروں گھروں لکڑیاں پہنچاتے تھے، اور اس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ کس گھر میں کتنی تکلیف ہے، پھر اسی اعتبار سے ان تمام چیزوں کا، ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے تھے، ان کی چیزوں کو سنتے تھے اور اس طرح سے خدمت کرتے تھے۔ ایسے کتنے واقعات اسی بھارت میں، اسی ہندوستان میں، ایسے لوگ کہ ایسے لوگوں کو زبردستی لوگ راجا بناتے تھے۔ تو ہمیں ایسی اولاد، ایسی نسل تیار کرنا ہے، وہ تیار ہوگی انہی چیزوں سے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء اللہ، دیکھیے ہندوستان کے اندر ایسے لوگ تھے جو بے لوث کام کر کے چلے گئے۔ ہمارے اساتذہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے قاری صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی لگا دی، پوری قربانی لگا دی، ایک پیسہ مدرسے سے نہیں لیا، پوری زندگی وقف کر دی، بچوں کو بھی تنخواہ نہیں دیا، بغیر تنخواہ کے فی سبیل اللہ پورے مدرسے کو آج
अरबों खरबों की इमारत, और पूरे हिंदुस्तान नहीं बैरून हिंद भी जिनका फैज आम है, चले गए करके काम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से काम लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नौनिहाल बच्चों को जानने की आग से अब मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपना तर्जुमा उस आयत का करके फिर माशाअल्लाह हमारे हजरत तशरीफ ले आए हैं, उनकी नासिहाना कलमात से भी आप मुस्तफीद होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, मैंने जो आयत पढ़ी थी ये तर्जुमा उसका, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरी जात को तस्लीम करने वालों, ऐ मुझे अपना रब मानने वालों, ऐ आखिरत के ऊपर यकीन रखने वालों, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखने वालों, ये सारी चीजें आपने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के तहत दाखिल, सारी चीजों पर 7 चीजें जो ईमान मुफस्सल में जिक्र, उन सब पर ईमान लाने वालों, क़ू अनफुसकुम, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जिस बच्चे के दिल में ये डर पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया कि दुनिया की जिंदगी तो मुख्तसर जिंदगी है, यहाँ की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया दारे फानी है, फकत एक ख्वाब है सबका, ये दुनिया दारे फानी है, फकत एक ख्वाब है सबका, जो देखा गौर से मैंने तो आंखें खुल गई मेरी, ये दुनिया की हकीकत है। तो उस मालिक से डरेगा, उस जहन्नम के अजाब के लिए जो गुनहगारों के लिए मालिक ने तैयार कर रखा है, उसका डर और खौफ उसके दिल में होगा, कभी जुल्म की हिम्मत भी नहीं करे। हाँ, कभी यारो किसी मिस्कीन पर तुम जुल्म मत करना, जुल्म बहुत खतरनाक चीज है। जब खालिक और मालिक का डर होगा कभी जालिम नहीं हो सकता। जुल्म की नफरतें, जुल्म जब बढ़ता है तो माहौल और माशरे में भी उसका असर पड़ता है, खेतियां और फलों में तक असर पड़ता है। शायर ने कहा, कभी यारो किसी मिस्कीन पर तुम जुल्म मत करना, दरख्तों पर भी इनकी बद्दुआ से फल नहीं लगते। इसलिए ये आचरण, ये अखलाक हमें मदारिस से मिलते हैं, ये मकातिब के छोटे छोटे कायम हैं। इन बच्चों की इसी अंदाज से हम तरबियत करते हैं, ये सब समझाते हैं। अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को बचाना। तो हमें ये जो मेहनत हमारी नमाज है, ये किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अजान है, ये किसी को अपना रुतबा बताने के लिए नहीं है, ये अल्लाह की बुलंदी को, हम अल्लाह के खालिक और मालिक है हमारा अल्लाह, हम उसके बंदे हैं, अपनी बंदगी के इजहार के लिए मालिक को पुकारते हैं कि सारे जहान से बड़ा, सबसे बड़ा हमारा अल्लाह है। हम अजान का तक तारुफ आज तक नहीं करा सके। हमारे बहुत से बरादरान वतन भाई समझते कि अकबर का नाम लेते, अकबर बादशाह को बुलाते हैं। हमारा खालिक मालिक वो है जो अकबर बादशाह का भी खालिक और मालिक, सारी सल्तनत है उस पर कुर्बान, और वो सबका खालिक और मालिक एक, पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला, पूरी सृष्टि और पूरी कायनात के रचने वाला और वो बनाने वाला एक ही खालिक और मालिक है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वो जात तो एक। ये सब तस्लीम करते हैं। कोई बहुत कम ऐसी तादाद आपको मिलेगी दहरियत की जो किसी ईश्वर को, किसी मालिक को न मानता हो। ज्यादातर मजहबी लोग ये मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ज्यादातर बसने वाले ऐसे लोग हैं जो अपना खालिक और अपना मालिक तस्लीम करते हैं। तो खालिक और मालिक एक ही है सबका, कोई अलग अलग नहीं। उसने संदेश का पैगंबर बहुत से भेजे हैं, हर कौम में भेजे, हर जमात में भेजे, हर गांव में भेजे, हर बस्ती में भेजे। इसलिए मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी मजहब के बड़े को कोई बुरा भला कहे, किसी किताब को बुरा भला कहे। क्यों? हो सकता है अपने वक्त का वो पैगंबर हो, आपको पता नहीं है तो आप खामोशी अख्तियार कीजिए। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मदारिस के ताल्लुक से जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, हमें उसको दूर करने की जरूरत है। इन मदारिस के जरिए से हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमें अपनी परलोक को, अपनी आखिरत को दुरुस्त करना है। मरने के बाद आने वाली जिंदगी है, उसके डर और खौफ से हम सब कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबकी खिदमत, मरीजों की खिदमत, पड़ोसी की खिदमत, हर एक के दुख और दर्द में शिरकत, ये सारी चीजें हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं। और हम सिर्फ अपने मालिक को राजी करने के लिए करते हैं, किसी से कोई मुतालबा हमारा नहीं है। हमें सिखाया यही जाता है और बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि बगैर किसी लालच के काम करो। और ये बात सबके यहाँ कही गई। जो धार्मिक होता है वो अपने धर्म का पालन, जो वाकई धार्मिक हैसियत से करता है, वो खादिम होता है। उनके यहाँ भी आया, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। साधुओं का शरीर जो जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है कि देखो
ندی جو ہے خود پانی اپنا نہیں پیتی ہے، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا بلکہ دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کو پلاتا ہے۔ ایسے ہی سنیاسی اور فقیر ہوتے ہیں جو ساری دنیا کو تج کر کے دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں سنیاسی کہیے، فقیر کہیے، سادھو سنت کہیے، سادھو سنت یا مولانا فقیر بن کر کے میرے بھائیوں دنیا کی لالچ اگر ہمارے اندر ہے تو اس بھیش کو بدل کر کے ہم نے اس کی توہین کی ہے۔ اس بھیش کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم دنیا کے لالچی نہ ہوتے، بغیر کسی لالچ کے دنیا کی خدمت کے لیے ہم دوڑ رہے ہوتے اور دنیا ہمارا احترام کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ ذہن بناتے ہیں، جب ایسی بھاونائیں، ایسی ذہنیت ہمارے بچوں کی محبت اور پیار کی پہلے سے بنے گی، کسی سے گھرانا نہیں ہوگی، کسی سے نفرت نہیں ہوگی، کسی کو دیکھ کے نفرت کرنا یہ انسانیت کا کام نہیں۔ ہر آدمی کی تہذیب الگ ہے، کسی کی تہذیب کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق، یہ کسی بھی شریعت اور دھرم میں جائز نہیں۔ اس تمام چیزوں کو ہمیں مکاتب میں سکھانا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات نے ایک بڑے ادارے کا ارادہ کیا ہے، اس میں اور بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رحمت للعالمین سرکار مدینہ کے رحمت بھرے قوانین کو پڑھایا جائے گا، اور اس قانون کے ذریعے سے ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کی مزید کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ سب ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ وہ سوال کا جواب ابھی تیار کرنا ہے۔ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کیا جائے، اسے اچھے اخلاق سکھائے جائے، اسے پیار سکھایا جائے، محبت سکھائی جائے، گھرنا اور نفرت کی چیزوں سے اسے بچایا جائے، اور تعصب کے مزاج سے، حسد کے مزاج سے اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ مکاتب اور مدارس کے معاون ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کی تعلیم جو بتائی جاتی ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، کہ اپنے گھر کی تعلیم کو زندہ کرو۔ گھر کی تعلیم میں یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے جو بڑے لوگ ہیں وہ دعوت و تبلیغ سے جڑ کر کے اخلاق سیکھیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں انہیں مکاتب میں بھیج کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تاکہ ہم خود ان اعمال پر کھڑے ہو جائیں جو اعمال ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان اعمال کو ہم کرنے والے بنے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال سے بچے ہم جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ یہی قرآن کی آیت سے مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو اور ہماری ذمہ داریوں میں جو مکاتب اور دعوت و تبلیغ، یہ دونوں دین کے دونوں کھمبے جو ہماری آگے محنت کر کے اور ہمارے معاون بنے ہوئے ہیں، ان شعبوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔